اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہاں سے یہ 12واں پارہ شروع ہوا ہے اس آیت سے، وما من دابہ سے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 11ویں سورت ہے، اس کی 6ٹھی آیت ہے سورہ ہود کی۔ قرآن کے معنی یا تفسیر سے متعلق بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں ابھی، کہ یہ پاروں کی جو تقسیم اور رکوع کی جو تقسیم ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، سورتیں تھیں اور آیتیں تھیں۔ بعد کے دور میں لوگوں کی سہولت کے اعتبار سے پاروں میں تقسیم کیا اسے، اور رکوع بھی بنائے۔ 30 پاروں میں تقسیم کیا تو غالباً اس وجہ سے کہ مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں، اگر روز قرآن شریف لوگ پڑھتے ہیں تو ایک پارہ اگر پڑھنا چاہیں تو ہر مہینے قرآن پڑھنا چاہیں تو ایک پارہ پڑھ لیا کریں، شاید اس لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا ہو۔ بہرحال 30 پاروں میں اسے تقسیم کیا بعد کے دور میں۔ تو اب یہ تقسیم بڑی عجیب ہے، رکوع کی بھی اور پارے کی تو بہت ہی عجیب ہے۔ یہ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 6ٹھی آیت سے 5 آیتیں گزرنے کے بعد ایک نئی سورت کے، نئی سورت سے ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا، اور سورتوں کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے، اللہ کی دی ہوئی۔ یہ پاروں کی تقسیم اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے یا رسول کی دی ہوئی۔ اگر اللہ کا مقرر کیا ہوتا، رسول کا بتایا ہوا ہوتا تو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب اس ترتیب کو ایسے ہی لیتے چلے آ رہے ہیں کہ بالکل جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوا، خبردار جیسے قرآن میں چھیڑ چھاڑ ہو جائے گی اگر اب اسے بدل دیا تو، یہ تو قرآن کو بدل دیا جائے گا جیسے۔ اور اب بھی جو عرب ممالک کے اندر قرآن شریف پبلش ہوتے ہیں اس میں کہیں پارے نہیں ہوتے، اس میں کہیں رکوع نہیں ہوتے، وہ پاروں اور رکوع کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ شروع ہو رہا ہے کل ایک آیت کے بعد، سورہ نمبر 13 شروع ہوئی، 15 شروع ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام ما تلک آیت الکتاب قرآن مبین، یہ کل 6-7 الفاظ کی ایک آیت، اس کے بعد اگلا پارہ شروع ہو گیا، یہاں تک 13واں پارہ تھا، اب 14واں پارہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو بالکل ایک مضمون کو توڑ کر بیچ میں پارے سٹارٹ کیے گئے۔ سورہ زاریات 51 نمبر کی سورت ہے، 26واں پارہ چل رہا ہے، 1.5 رکوع کے بعد درمیان سے ایک نیا پارہ شروع ہو گیا، 27واں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ اب بیان چل رہا ہے، ایک واقعہ چل رہا ہے، وہاں پر ایک قصہ سنایا جا رہا ہے، ایک واقعہ چل رہا ہے پچھلا جو قرآن نے بیان کیا ہے، بھائی اس واقعے کے شروع سے کر دیجئے پارے کو شروع، یا اس واقعے کے اینڈ سے کر دیجئے، بالکل درمیان میں ایک پارہ نیا کے سٹارٹ کر دیا۔ اگر رکوع اس ترتیب سے ہے کہ وہاں مضمون ختم ہوتا ہے تو وہ 1.5 رکوع کے بعد بیچ میں ایک پارہ شروع ہو گیا نیا۔ اگر ایسا ہوتا بھئی یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی 30 پاروں میں تقسیم کیا تھا تو شاید الفاظ گنے ہوں گے، آیتیں گنی ہوں گی، اور گن کر انہوں نے برابر کی تقسیم کر دی، اس سے مطلب نہیں کہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہاں سے نہیں ہو رہا۔ ایسا بھی نہیں ہے، 30واں پارہ بہت بڑا ہے باقی پاروں سے، عجیب و غریب تقسیم ہے یہ جو پارے کی تقسیم کی ہے۔ نئی سورت شروع ہو کے ایک ہی آیت کے بعد اگلا پارہ نیا شروع ہو رہا ہے، پھر وہاں سے شروع کرتے جہاں سے نئی سورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے سورتوں کی تقسیم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہاں سے سورت شروع ہوگی۔ پاروں کی تقسیم نہ حضور نے بتائی نہ رکوع کی تقسیم بتائی، اور میں اس پر یہ چونکہ یہاں شروع ہوا تھا اس لیے یہ بات چھڑ گئی جہاں میں نے ایک بیچ میں کہہ دی۔ بہرحال وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها،
زمین پر کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ذمے اس کا رزق نہ ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور اللہ کو اس کے مستقر کا بھی علم ہے, یعنی کہاں ٹھہرنے کی جگہ, کب کب کہاں کہاں زندگی گزار رہا ہے, کہاں رہ رہا ہے, کس وقت کب کہاں ہوگا. اور آخر میں جب جائے گا, یعنی مستودع کہتے ہیں اپنی امانت کو سونپنا. امانت کو جس جگہ سونپے, اس امانت کو جو اسے ملی تھی جب وہ حوالے کر کے جائے گا تو وہ جگہ کون سی ہوگی, اللہ کو اس کا بھی علم ہے کہ کہاں زندگی میں کس کس لمحے کہاں کہاں رہے گا, اور پھر کہاں سے اس کی یہ دنیاوی زندگی ختم ہو جائے گی. اللہ کو یہ بھی علم ہے وہ جگہ کون سی ہوگی. کلٌ فی کتاب مبین. اور یہ سب ایک ریکارڈ ہے, اس میں درج ہے. ریکارڈ میں درج کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی رجسٹر پیجز کے رکھے ہوئے کتنے پیج کا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کاغذ کا سائز کیا ہے, روشنائی اور قلم سے لکھا ہوا ہے. اللہ کا ریکارڈ کس شکل میں ہے وہ اصل کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے. یہ ہمارے سمجھانے کی زبان ہوتی ہے کہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے. ہمیں انہی الفاظ کے تھرو سمجھایا جا سکتا ہے جو ہم جانتے ہیں, ورنہ نہیں سمجھا سکتے. کوئی بات جن چیزوں سے انسان واقف ہے بس انہی کو یوز کر کے سمجھایا جا سکتا ہے. جس چیز کا انسان کو تجربہ نہیں ہے وہ اس کو نہیں سمجھائی جا سکتی. میں نے سینکڑوں دفعہ مثال دی ہے, یہ پھر میں دے رہا ہوں کہ جس نے کبھی زندگی میں کیلا نہیں کھایا, آپ اسے کیلے کا ٹیسٹ نہیں سمجھا سکتے. موٹی سے موٹی کتاب لکھ کے نہیں سمجھا سکتے, دنیا کی کسی زبان میں نہیں سمجھا سکتے. الفاظ ہی نہیں ہے کہ ذائقہ کیسا ہوتا ہے, صرف یہ طریقہ ہے کھا کر دیکھ لو ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے لفظ ہے ہی نہیں دنیا کی کسی زبان میں, اس لیے کہ اس کا تجربہ نہیں ہے. تو جس چیز کا تجربہ انسان کو نہیں ہے, جس سے وہ نہیں گزرا, اس کو اسے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, اسے نہیں سمجھایا جا سکتا. اللہ کا ریکارڈ کس شکل میں ہے, لفظ کتاب استعمال ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز لکھی بھی اسے پڑھا جاتا ہے. جیسے کتاب کا مطلب ہی ریکارڈ ہے, چونکہ یہاں پر چیزیں لکھی بھی ریکارڈ میں آ جاتی ہیں اس لیے اسے بھی کتاب کہتے ہیں. تو یہ اللہ کا ایک واضح ریکارڈ ہے, اس میں ساری چیزیں ہیں. اس ریکارڈ کی اصل کیفیت ہمیں نہیں سمجھائی جا سکتی, ہم سمجھ نہیں سکتے. ہماری زبانوں میں اس کے لیے لفظ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو ہمیں ان لفظوں کے تھرو سمجھایا جاتا ہے جو ہم جانتے ہیں, کہ کچھ کانسیپٹ کچھ تصور ذہن میں آ جائے کہ بھئی ایک ریکارڈ ہے کہیں. اب ریکارڈ سے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کہہ دی گئی کہ ایک کھلی کتاب میں ہے, کھلے دفتر میں ہے, کھلے رجسٹر میں ہے, صاف صاف ہے, واضح واضح. وہ ضروری نہیں ایسا رجسٹر ہو جیسے ہم سمجھتے ہیں. مثلا یہاں جو انسان کام کر رہا ہے اس کے ریکارڈ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں, وہ بھی کوئی قلم اور رجسٹر لے کے نہیں بیٹھے ہوئے. کرامن مانے بہت اکرام والا, بڑا بزرگ, غلطی نہیں کرتا. کاتبین مانے ریکارڈ کرنے والے, بہت بزرگ ریکارڈرز, ایسے ریکارڈر جن میں غلطی نہیں ہوتی. پھر قرآن نے اس ریکارڈ کی کم از کم ہمارے اعمال کے جو ریکارڈ کی, جو کچھ پہلے سے اللہ کا ریکارڈ ہے اس کی کیا کیفیت ہے اس کی بات نہیں, میں تو مثال دے رہا تھا کہ انسان کے اعمال کی ایک جگہ ایک آیت میں نقشہ کھینچا, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اپنے اعمال کو حاضر پائیں گے اپنے ساتھ. اب اعمال کیسے ریکارڈ ہو رہے ہیں یہ ہمیں آج معلوم ہے بہت کچھ. جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا جائے گا, کائنات کا علم بڑھتا چلا جائے گا, بہت سی چیزیں اس پہ کھلتی چلی جائیں گی. جتنی آوازیں ہیں سب موجود ہیں, سب موجود ہیں. ایک ریڈیو اسٹیشن سے ریلے ہوا پروگرام, یہاں ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے, اس کی ایک خاص فریکوینسی تھی, ہمیں پتا تھی کس فریکوینسی پہ ہوا ہے, تو وہ فریکوینسی یہاں پہ لگائی تو وہ آ گئی. خربوں اربوں آوازوں میں سے ایک چھٹ کے آ گئی, وہ سب گڑبڑ تھیں, کوئی تار نہیں آ رہا وہاں سے, آوازیں سب مکس اپ تھیں. اس میں انسانوں کی آوازیں نہیں تھیں, موٹروں کے شور کی اور مشینوں کی آوازیں اور ہوا کی سائیں سائیں, مچھروں کی, جھینگروں کی, جانوروں کی, یہ سب آوازیں تھیں.
اور ان ساری آوازوں میں سے ہر ایک کی فریکوینسی الگ تھی, جو ان گنت آوازیں جسے گن نہیں سکتے. اب وہاں پر طے کر لیا گیا کہ اس فریکوینسی پہ نشر کرنا, آپ اپنے جو ریڈیو اسٹیشن سے کرنا, بی بی سی سے, وہ اس فریکوینسی پہ کرنا. اب یہاں اپنے انسٹرومنٹ میں اس فریکوینسی پہ ہم نے ٹیون کیا, اتنی ان گنت آوازوں میں سے سارٹ آؤٹ کر لی, ایک آواز آ گئی. وہ ان گنت آوازوں میں سے ایک چھانٹ لی, تھی موجود. کہاں سے ریلے ہوئی تھی؟ لندن سے, کوئی تار نہیں آیا تھا, تو ہر جگہ تھی وہ آواز. اسے یہاں کے ریسیور نے کیچ کر لیا اس فریکوینسی پہ جب ہم نے ٹیون کیا. تو یہ ان گنت ہے, ان گنت ہی ہیں. اگر جتنی بھی چیزیں بے جان ہیں ان کی جو آوازیں چل رہی ہیں, ان کا شور, سمندر کی لہروں کا شور, اور اس کا, اور جانوروں اور بھنگوں اور ان کی آوازیں, اور تمام انسانوں کی آوازیں, تو ان گنت ہیں. ان ان گنت میں سے انسان الگ کر لیتا ہے ایک آواز جس کو وہ چاہتا ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ ایسے کرتا ہے کہ وہ وہاں سے اسے پتا ہے کہ کس فریکوینسی, اور باقی اسے ہٹائے تو چوں 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 آتی ہے, وہ مختلف کچھ اور تھا. وہ ایسی تصویر لے لیتا ہے کہ وہ اپنے خاص چینل کے اوپر اس نے چینل بدلا, وہ تصویر آ گئی جو وہاں سے ریلے ہوئی تھی. تو یہ ساری تصویریں موجود ہیں, یہ سب آوازیں موجود ہیں. تبھی تو اس میں سے ان گنت تصویروں میں سے ایک تصویر لے لی, رننگ مووی. ایسی ان گنت آوازوں میں سے ایک لے لی, انسان نے لے لی. تو اب ریکارڈ معلوم ہو گیا نہیں ہو گیا کہ ریکارڈ ہے؟ آواز اور تصویر ان دونوں سے مل کر سب کچھ آ گیا, پوری زندگی آ گئی. کسی انسان کا بچپن سے لے کے مرنے تک ہر لمحے کا, اکیلے میں, تنہائیوں کا بھی, اگر ہر آواز اور ہر تصویر لگاتار کیمرہ لگا ہوا ہو, ساؤنڈ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے اور وہ بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, تو ہمیشہ پلے بیک کر سکتے ہیں. اس کے مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں پلے بیک, انسان کے پاس ریکارڈ ہے. اور اگر یہیں کیمرے میں اس وقت نہیں کیا ہے تو ہمارے پاس وہ انسٹرومنٹس ہیں کہ اگر ہمیں صحیح فریکوینسی معلوم ہو تو اس پہ لے سکتے ہیں ہم. اگر ان کا کام کیا ہوتا ہے ریڈیو اسٹیشن پر ان کا, کہ وہ اس پرٹیکولر فریکوینسی کے اوپر ریلے کر دیتے ہیں. تو اگر ہمیں معلوم ہو تو یہاں سے ہم اس کو ریسیو کر لیں, ان سب میں سے سارٹ آؤٹ کر لیں, تو ریکارڈ ہمیں معلوم ہو گیا کیسے. مرنے کے بعد بھی چلا سکتے ہیں. گزرے ہوئے لوگ ہیں, ڈاکٹر اسرار عالم صاحب کا درس اب بھی آ رہا ہے, ریکارڈ کر لیا تھا. تو یہ ریکارڈ جو ہیں یہ کائنات میں کیسے ہیں ہمارے عمل کے, اب تو ہمیں معلوم ہو گیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اپنے اعمال کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے, سب وہ پلے بیک ہو جائے گا. ہم کر لیتے تو وہ اللہ سب کے ریکارڈ کو پلے بیک کر دے گا. تو ریکارڈرز کا کانسیپٹ, جیسے جیسے انسان کا کائنات کا علم بڑھتا چلا جائے ویسے ویسے ان الفاظ کی اصل حقیقت, یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ پچھلے دور کے لوگ بھی اس سے کچھ مطلب نکال لیں. اب وہ کتاب نہیں کہتے کہ کتاب میں ہے سب کچھ, تو وہ لوگوں کی سمجھ میں کہتے آتا پھر کدھر ہے. اور کتاب کا مطلب ریکارڈ ہوتا ہے, اس سے مطلب ہمیں سمجھ لینا چاہیے آج کے دور میں کہ کیا ریکارڈ ہے اور کیسے. بہرحال صحیح کیفیت نہیں سمجھائی جا سکتی کہ کہا, لیکن ہے اللہ کے ریکارڈ میں کہ کہاں کہاں رہے گا, کہاں کہاں سے گزرے گا کوئی جاندار, اور کہاں اس کا اینڈ ہوگا, اپنی امانت سونپ کر چلا جائے گا, زندگی کی امانت. تو اب جتنے لوگ, اس کا مطلب یہ نہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ پر ہے اس کا رزق دینا, جتنے جاندار ہیں زمین پر. تو پھر یہ قحط پڑتا ہے تو بھوکے کیوں مر جاتے ہیں اتنے؟ مہاراشٹر کے اندر کتنی اب بھی خبریں آ رہی کہ وہ مر رہے ہیں, سسک سسک کے مر جاتے ہیں. اللہ علی اللہ رزقا, علی اللہ, اللہ پر لازم ہے اس کا رزق, اور بھوک سے مر گئے, فاقوں سے. اور دنیا میں کروڑوں لوگ, پتہ نہیں اربوں, یہ تو کروڑوں میں نے ویسے ہی کہہ دیا, کتنے آج تک بھوک سے مر چکے. بھوک سے, باقی بیماریوں سے مرتے ہوں تو الگ بات ہے, رزق نہیں ملا, روزی نہیں ملی, مر گئے. تو یہ آیت, یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ زمین پر ہر جاندار جو ہے اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق, اس کی روزی. اس کا مطلب یہ ہے کہ
جتنے انسان یا جتنے انسان ہی نہیں جتنے جاندار اللہ زمین پر پیدا فرماتا ہے اس کی روزی کا انتظام زمین پر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے منہ میں پہنچا دے گا. روزی ہے زمین پر, تب بھی فاقے بڑھتے ہیں لوگ. شارٹیج نہیں ہوگی کبھی قیامت تک. کسی جاندار کی روزی کی شارٹیج زمین پر نہیں ہوگی. شارٹیج ہوتی ہے, یہ شارٹیج ہوتی ہے انسانوں کے کچھ کے قبضہ کرنے سے, کچھ کو محروم کرنے سے, ان کے مس مینجمنٹ سے. اللہ کسی کے منہ میں نوالا نہیں ڈالتا. جتنے جانداروں کو زمین پر لاتا ہے اس کی روزی کا انتظام زمین پر ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ لوگ بڑھ گئے زمین پر روزی کم ہو گئی. صرف لوگوں کی بات نہیں, نہ جانوروں کے لیے روزی کم, نہ کیڑوں مکوڑوں کے لیے. کسی طرح کا کوئی جاندار ہوتا ہی وہ ہے لیونگ تھنگ جسے روزی کی ضرورت پڑتی ہے. لیونگ تھنگ کی جو بہت سی پہچانیں, علامتیں ہیں, ڈیفینیشن, آج سائنٹیفک ڈیفینیشن. لیونگ تھنگ کیا ہے, نان لیونگ تھنگ کیا ہے, تو اس کی بہت سی علامتیں لیونگ تھنگس کی. جاندار کہ لیونگ تھنگز باہر سے اپنی غذا لیتی ہیں, صرف اندر سے نہیں کام چلتا ان کا. وہ غذا اپنی لیونگ تھنگز باہر سے لیتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی گروتھ ہوتی, بڑھتی ہیں. یا سروائیو کرنے کے لیے انہیں باہر سے کچھ لینا پڑتا ہے, آکسیجن لینی پڑتی ہے, ہمیں پیڑوں کو لینا پڑتا ہے, تو وہ کچھ باہر سے لیتے ہیں, اپنے اندر سے خالی کام نہیں, سیلف سفیشینٹ نہیں ہوتے اور اس سے وہ گرو کرتے ہیں, بڑھتے ہیں. یہ بہت سی علامتوں میں سے یا پہچانوں میں سے لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ کے فرق میں سے ایک فرق ہے, جاندار. تو جاندار کو اپنے بڑھنے کے لیے باہر سے جو کچھ بھی لینا ہے وہ اس کی روزی ہے. اللہ نے کوئی جاندار نہ ایسا پیدا فرمایا, نہ قیامت تک ایسا کوئی جاندار پیدا ہوگا جس کی روزی کا انتظام زمین پر ہو. اس کا مینجمنٹ ایسا نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہو گئے, جاندار زیادہ ہو گئے, روزی تھی نہیں. ماں کی گود میں آنے سے پہلے اس کی روزی بھیج دیتا ہے ماں کے سینے میں. اب وہ ان میں سے نہیں کھا سکتا, کھیتی میں سے وہ جانوروں کو ذبح کر کے نہیں کھا سکتا, اس کی روزی آتی ہے. اب ماں نہ پلائے دودھ, بچہ تو بڑھ جائے گا. تو یہ الگ بات ہے کہ یہاں کا مینجمنٹ کیا ہے, انسانوں کا اپنا کیا ہوا مینجمنٹ کے اندر فساد ہے یا انتظام ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہے روزی, اس کی نازل ہوئی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ زیادہ ہو گئے اور وسائل کم ہے. قحط پڑتا ہے افریقہ کے اندر, قحط پڑتا ہے سوڈان کے اندر, اور گیہوں ایکسٹرا غلہ سمندر میں ڈبویا جاتا ہے امریکہ کا. منڈی کا ریٹ گر جائے گا اگر زمین کے دوسرے حصوں پر بھیج دیا گیا تو وہ سمندر میں ڈبویا جاتا ہے اور لوگ دوسری جگہ بھوک پر مرتے ہیں. اور اس کے بعد یو این او کی ٹیم جاتی ہے وہاں پر, جو انسانی حقوق کی اور ان کے امداد کی ٹیمیں پھر جایا کرتی ہیں اور معائنہ کرتی ہیں, اور پھر بہت دنوں تک, اور پھر سروے ہوتا ہے, اور پھر سروے کی رپورٹ جاتی ہے, لوگ مر رہے ہیں, غلہ وہاں ڈبویا جا رہا ہے. اس کے بعد ان کے غلے میں سے نہیں آتا جن کے پاس زیادہ ہے. پھر جو کچھ ایک فنڈ بنا دیا جس میں سے کچھ وہ بھی دیتے ہیں, وہاں سے کچھ بھیجا جاتا ہے, کچھ لوگ جاتے ہیں, ان کے فوٹو کھینچتے ہیں ساری دنیا میں کہ انسانی غذا کا انتظام کر رہے ہیں سب. ان کی غذا کا, ان کا جو ہے یہ ادارہ ہے انسانی غذا کے انتظام کرنے کا, یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا, اور اس میں جو اس کے چلانے والے ہیں وہ اپنا اپنا غلہ سمندر میں ڈبو رہے ہیں. تو یہاں دنیا میں یہ کلیکٹیو بات ہوئی, اجتماعی, اور یہ انفرادی بات ہوئی کہ نہیں پلاتی کوئی ماں بچے کو, اپنے پھینک دیا. بچے تو وہ بھی ہوتے ہیں نا جنہیں وہ پیدا ہوتے ہی وہاں گورے پہ پھینکاتے ہیں, تو اس کی روزی تھی, اس نے نہیں دی. وہاں بچ بھی سکتا ہے, وہاں مر بھی سکتا ہے, مر بھی جاتے ہیں. اللہ نے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کے منہ میں اللہ ڈال دے گا, ہر جاندار کے منہ میں. ہر جاندار جو اس زمین کے اوپر آئے گا, اس زمین پر روزی کی کمی نہیں ہوگی. اب یہ تو پھر الگ, جسے قرآن شریف نے بار بار سمجھایا اور بار بار واضح کیا کہ
یہ پھر ایک الگ ہے کہ تم لوگ یہاں پر کیسے برتتے ہو اس زندگی کو. یہ ایک آزمائش کی زندگی ہے. اس میں کچھ لوگ تکلیفوں میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ آرام سے ہوتے ہیں. بڑی تعداد آرام سے رہنے والوں کی وہ ہوتی ہے کہ جو اس کے وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں, اس لیے آرام سے. وہ بھی ہیں جو صحیح استعمال کرتے ہیں آرام سے, لیکن بڑی تعداد ان کی ہوتی ہے جو غلط استعمال کرتے ہیں, اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے غلط استعمال کیا. اب یہ تو اللہ کا نظام یہاں پر اس ٹیسٹ کی زندگی میں ایسے ہی ہے. کچھ لوگوں کو تکلیف میں اتنا زیادہ کیوں رکھا کہ ٹیسٹ ہوا؟ تکلیف میں وہ بھی ہیں جن کے پاس بہت ہے. لوگ اسے خالی پیسوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر وہ تکلیف میں نہیں ہوتے تو جگہ جگہ ان میں کے لوگ خودکشیاں نہیں کرتے. یہاں فارمرز خودکشی کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ خودکشی کرتے ہیں. بڑا مال ہوتا ہے, زندگیاں جہنم ہوتی ہیں. تو ہر ایک کی آزمائش زندگی کی اللہ کے صرف روزی پر نہیں ہے, الگ الگ انداز میں. کسی کے صحت کے معاملے کسی کو زیادہ دے دیا, کسی کو کم, کسی کو انٹیلیجنس زیادہ دے دی, کسی کو کم. حالات مختلف ہیں ہر ایک کے, اور ہر ایک کی آزمائش دوسرے سے مختلف ہے. جو جس آزمائش میں ہوتا ہے دوسرے کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ اس کو تو اچھا رکھا, ہم ہی ہیں پریشان میں. اس کے مسائل دوسرے ہیں, وہ اگر آپ کے اوپر آ جائیں تو بیٹھ جائیں گے, بالکل زندگی نہیں گزار سکتے. اور اللہ ہر ایک کو ان کی خود اللہ ہی قوت دے دیتا ہے, ان کو بھی اور ان کو بھی. گزار کر لے جائے, اب دیکھنا ہے زندگی کیسے لے جاتے ہیں گزار کر. یہ یہاں کی آزمائش ہے. اس میں انسان کے انڈیویجولز, انفرادی اپنے اعمال کی بھی سزائیں ملتی ہیں. اگر غلط کیے, انجام آ رہا ہے سامنے, یہ غلط فیصلے کیے تھے, نقصان ہو رہے ہیں. اس میں قوموں کے جرائم کی ان کے افراد کو بھی سزائیں ملتی ہیں. ایک آدمی نے نہیں کیا تھا جرم, قوم نے کیا تھا, اس کو بھی سزا اس کو بھی مل رہی جو اس کا فرض تھا, حالانکہ اس اکیلے نے نہیں کیا تھا. اس لیے ذمہ داری تھی سب کی کہ چھپ کے بیٹھے نہیں رہے, حالات کو بدلنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ سزا ملے گی ان کے جرائم کی بھی جو خود نہیں کیے, اس لیے کہ ان کا حصہ ہے. ماں باپ کے جرائم کی سزا بچوں کو ملتی ہے, آئندہ نسلوں کو ملتی ہے, جو زندہ نہیں انہیں ملتی ہے. کہ وہ ڈائبٹیز تھی, بچے کو بھی ہے, ان کے بچے کو بھی ہے. ہائپر ٹینشن تھا, بچے کو بھی, ان کے بچے کو بھی ہے. اب یہ جو جینیٹک ہے, یہ سزائیں مل رہی ہیں کہ جس کے بال یہاں سے اڑتے تھے اس کے بچے کے بھی یہیں سے اڑنے شروع ہوئے, اور جن کے یہاں سامنے سے اڑتے تھے ان کے بچے کے بھی یہاں سامنے سے اڑنے شروع ہوئے جب بڑا ہوا. تو ایسے ہی بہت سی اور جینیٹک جو تکلیفیں دینے والی چیزیں ہیں وہ بھی ٹرانسفر ہو رہی ہیں, نسلوں کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اس کا کیا قصور تھا بھائی؟ بے احتیاطیاں انہوں نے کی تھی, اب ٹرانسفر ہو گئی ان کو بھی. ٹرانسمٹ ہو جاتی ہیں جو ڈیزیز. اللہ نے ہر ایک کی جو امتحان کا سامان رکھا ہے اس میں اس کے لیے ایسے ہی رکھا تھا کہ یہ اس ماحول میں پیدا, اس کے لیے یہ امتحان تھا. یہ اس کی زندگی اپنے طور پہ جو کچھ سزا ہو رہی ہے وہ تکلیف میں ہے ان کے جرائم کی وجہ سے, لیکن اس کے لیے امتحان کا حصہ یہی تھا کہ تمہاری زندگی یہاں شروع ہو رہی ہے, کسی کی تمہیں اپنے عمل دیکھنے, کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. یہ زیادہ اور کم کے حالات جو رکھے تھے وہ اپنے عمل کے ذریعے بھی رکھے تھے, دوسروں عمل کے ذریعے بھی ایک دوسرے سے متاثر ہونے کو رکھا تھا. ایک سسٹم بنایا, ایک نظام کہ جس میں ہر ایک کے لیے مسائل اور ہر ایک کے لیے پرابلمز اور ہر ایک کے لیے امتحان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ رہے. اس کا ایک سسٹم اور نظام اللہ نے بنایا. تو روزی کا اگر کچھ لوگ قبضہ کر لیتے ہیں, کچھ بھوکے مر جاتے ہیں, وہ بھوکے مر جاتے ہیں, ان کا زندگی وہاں تک تھی, وہ بے قصور. یہ صاحب ان کا کیا قصور تھا؟ قربان بلی کے بکرے ہو گئے تھے امتحان کے, وہ کھا گئے, ان کا دوسرے کھا گئے. یہ سوال اصل میں جب پیدا ہوتا ہے جب آخرت کی لمبی زندگی نظر سے ہٹ جاتی ہے, اس کی لمبائی. اس لیے کہا ہے کہ ہر موقع کے اوپر اس کو آخرت کو نظر پر رکھو. جب اس سے کمپیئر کرتے رہیں گے دنیا میں مسائل بچیں گے ہی نہیں, کسی کے نہیں بچیں گے. اس لیے کہ یہ زندگی چھوٹی نہیں محسوس ہوتی کسی کو جب تک وہ آخرت سے کمپیئر نہیں کرتا. کوئی چیز نہ اپنے آپ میں چھوٹی ہوتی ہے نہ بڑی ہوتی ہے جب تک اس کے کسی دوسرے سے کمپیئر نہیں کیا جاتا.
جب اسے آخرت کی زندگی سے کمپیئر کریں جو انفائنائٹ ہے، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں نہیں، ہماری گنتیاں ختم، وہ جو گنتیاں ختم کے آگے جو ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے اس سے بھی آگے، گنتی نہیں بول سکتے، دماغ میں فکر آ سکتی ہے، تب یہاں سے یہاں تک، اس دیوار سے وہاں تک ایک گنتی لکھ دی اتنے سال، اب وہ سب یہ کتنا ہوا پتہ نہیں، اور بھی اس سے آگے جو کوئی سوچ سکتے ہیں، اس سے بھی آگے انفائنائٹ، کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں جب اس سے کمپیئر کرتے 70 یا 80 سال، تو یہ ایسے جیسے بلبلہ پھٹ گیا پانی کے، اتنی چھوٹی ہے۔ لمبی زندگی یا پائیدار زندگی کے لیے انسان چھوٹی زندگی میں خوشی خوشی تکلیفیں جھیلتا ہے اور شکایت نہیں کرتا، فاقے کرتا ہے کہ اچھے بستروں پہ سوئیں گے، بھگائی دوڑائی چل رہی ہے، لو میں بھاگ رہے ہیں، پیسے آئیں گے اور گھر میں اے سی میں بیٹھیں گے، لو میں دوڑ لگ رہی ہے، گندا پانی پی رہے ہیں، گھر میں فلٹر کا پانی پیئیں گے، کھٹبلوں کی چارپائیوں پہ سرائے میں لیٹ کے سو رہے ہیں، اور ٹھنڈ لگ رہی ہے، ساتھ میں کچھ تھا بھی نہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، گھر میں گدوں پہ لیٹیں گے۔ یہ آگے کی پائیدار زندگی کے لیے انسان اپنی خوشی سے کرتا ہے یہ سب، اور کسی سے شکایت کرنے نہیں جاتا۔ تو جب جو کچھ اپنی خوشی سے کرتا ہے وہ تکلیف اس پر نہیں گزرتی۔ جسم کو تکلیف ہوئی تھی، تکلیف تو سوچنے کے انداز کا نام ہے، بس تکلیف جسم کا نام نہیں ہے۔ وہ سوچنے کا انداز یہ تھا کہ اس سے آرام ملے گا، تو اس کے لیے کر رہا ہے، وہ کسی سے شکایت نہیں کر رہا، وہ خوش ہے، مطمئن ہے۔ تو جب وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں جب اس سے کمپیئر کیا جائے گا، تب یہ ہوگا اس پائیدار زندگی کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں، تو پھر وہ تکلیف میں نہیں ہوتے۔ فاقے کر دیا اور فاقے سے مر بھی گیا تو تکلیف میں نہیں ہے۔ اگر اس کو ہاں ایفرٹ اپنی ضرور کرنی تھی، اس نظام بدلنے کی کوشش بھی کرنی تھی، اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش، یہ سب کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر اس کی زندگی ایسی گزری ہے تو پھر اصل زندگی تو آ رہی ہے، اس کے لیے اپنا کمائی کرتا چلا جائے، تکلیف نہیں گزرے گی اس میں۔ اور یہ میتھمیٹکس کا اصول ہے، انفائنائٹ، یہ میتھمیٹکس والوں کے سمجھ میں آئے گا اور کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ زیرو کو کسی بھی چیز سے تقسیم کیجئے، 1 سے تقسیم کیجئے یا 1,00,000 سے تقسیم کیجئے، جواب آئے گا 0۔ اور انفائنائٹ کو لا انتہا، کروڑوں اربوں خربوں نہیں، انفائنائٹ کو کسی بھی چیز سے تقسیم کیجئے، میتھمیٹکس کا اصول ہے، تو جواب آئے گا انفائنائٹ، تو وہ جواب انفائنائٹ۔ تو وہ جو انفائنائٹ لائف ہے اس کے مقابلے میں یہ 0 ہے، اور کسی بھی گنتی کو، چاہے وہ خربوں ہو چاہے 1 ہو، اس کو انفائنائٹ سے تقسیم کیے، آنسر از اکول ٹو 0۔ وہ لائف انفائنائٹ ہے، اس کے مقابلے میں اس کی لمبائی 0 ہے۔ اس زندگی کی یہ 70-80 سال ہوئی، تو جب تک اس سے کمپیئر نہیں کرتے تب تک یہ چھوٹی نہیں لگتی، یہ عارضی نہیں محسوس ہوتی، یہ ناپائیدار نہیں محسوس ہوتی، اور جب اس سے کمپیئر کریں تو پھر یہاں کسی کو کوئی تکلیف نہیں رہ جاتی، پھر وہ آزمائشوں سے گزر جاتا ہے۔ تو اللہ نے تو زمین پر روزی بھیج دی تھی سب کی، جاندار جتنے ہیں ان کے منہ میں نہیں ڈالا تھا، جتنے جاندار یہاں لائے گا اس کا انتظام کرے گا۔ اب یہ یہاں نظام ایک چل رہا ہے کہ جس میں کوئی فرد اپنی روزی خود کھا سکتا ہے، کما سکتا ہے یا نہیں، یا اس قابل دوسروں نے نہیں چھوڑا، اس پر دوسروں کے اثرات بھی پڑتے ہیں، وہ خود اپنی محنتیں بھی ہوتی ہیں، رزلٹ اس کے حساب سے جو کچھ بھی نکلے، یہ ایک امتحان کی جگہ ہے، آگے اصل رزلٹ اس کا اور آگے جا کر آ جائے گا۔ کچھ رزلٹس یہاں نکل جاتے ہیں، کچھ رزلٹس اور آگے آتے ہیں کہ یہ ذرا زیادہ، یہ لمبا امتحان تھا، اس کا رزلٹ اور آگے آئے گا، رزلٹ آنا ہے۔ کچھ رزلٹس یہاں پر نکل آتے ہیں سامنے ہی۔ زندگی مسلسل ہے، زندگی اس کے بعد بھی ہے جہاں انسان ختم ہو جاتا ہے، کچھ رزلٹس وہاں جا کر نکلیں گے جو یہاں پر سامنے نہیں آ سکے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اللہ کو علم ہے کہ کہاں کہاں کس کس جگہ زندگی گزارے گا، زمین پر ہر جگہ ضرورت کا سامان رکھ دیا ہے۔ ابھی کتنے ریسورسز تو ڈسکور ہی نہیں ہوئے، نہ معلوم کتنی بڑی ریسورسز ایسے، تب زمین پر انسان زیادہ ہو گئے کھانے کی چیز۔ پہلے 1 ایکڑ کے اندر جتنا غلہ اگتا تھا، اب اسی 1 ایکڑ کے اندر اس کا کہیں 50 گنا اگتا ہے، کہیں 70 گنا اگتا ہے اسی کے اندر۔ ٹیکنیکس بڑھ گئی، ییلڈ بڑھ گئی اسی زمین سے۔ یہ خالی اسی کے بڑھ جانے کا نہیں، ابھی کتنی ریسورسز ایسی جو انسان نے ابھی
टैप ही नहीं की, डिस्कवर नहीं की। हवाओं में रोजी का सामान है, अभी उससे इंतजाम नहीं किया लेने का। जमीन का दो तिहाई से ज्यादा, 3/4 के करीब हिस्सा तो पानी में, समंदर में, उससे रोजी लेने का पूरा इंतजाम नहीं किया सिवाय मछलियां निकालने के। अभी तो कितनी ग़िज़ाएं अल्लाह ने रखी हुई इस जमीन पर भी और इस हवा में भी और इस पानी के अंदर भी, कि उनसे चीजें जो है वो हासिल की जा सकती हैं। अब आप एनर्जी का इंतजाम कर लेते हैं। पहले कोई सोच सकता था कि आप इसमें से, एयर में से एनर्जी ले लेंगे, पानी में से एनर्जी ले लेंगे और अपनी बिजली बनाएंगे और अपना काम करेंगे। ये ग़िज़ाएं हैं इसके अंदर। जो 3/4 है या 2/3 से ज्यादा है और ये 1/3 है खुशकी, तो उसके अंदर ग़िज़ा भी इतनी है, यानी इसकी 3 गुनी तो भी वहां रखी हुई ग़िज़ा। अभी उस सारे रिसोर्सेज को टैप नहीं किया, इसी में बढ़ा लिया। और है इतना बड़ा, इंसान के मुकाबले में इतना बड़ा कि इंसान कभी निकल ही नहीं सकता, उसके पास नेविगेशन के हालात ना हो। और इससे बड़े बड़े समंदर सहराओं से कि इंसान कभी निकल ही नहीं सकता था, और नहीं निकल पाते थे अगर नेविगेशन के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो। खत्म हो जाएगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा। और इन दोनों को मिलाकर ये इतनी बड़ी जमीन, और फिर ये जमीन हमारे बहुत बड़े एक सोलर सिस्टम निज़ाम शमसी का एक हिस्सा, जिसमें ये जमीन उसके रेत के जर्रे के बराबर नहीं, उस निज़ाम शमसी के। फिर उस निज़ाम शमसी के अंदर एक वो निज़ाम कहकशां में ऐसे खरबों निज़ाम शमसी और ऐसी 10 खरब से ज्यादा कहकशाएं। ये अभी पहला आसमान पूरा नहीं हुआ। हम कहकशां या गैलेक्सीज तक जाते हैं, और गैलेक्सी और कहकशाएं जिनकी तादाद इस वक्त 10 खरब से ज्यादा अभी तक मालूम हुई है। हर जगह ये जोड़ते हैं अभी तक की मालूमात के मुताबिक, ये नहीं कि इतनी है। फिर लेटेस्ट बात यह है कि इस वक्त जो हम जितने ये कहकशाएं, जितनों के फोटो ले लिए और जितने देख रहे हैं, 10 खरब से ज्यादा जितनी पता चल गई। इन पर जो ये 14 अरब साल पहले की है ये कायनात जो हमें दिख रही है इस वक्त की नहीं है। इसलिए कि रोशनी 14 अरब साल पहले वहां जो चली थी, हमारी आंख पे इमेज बनी, तो इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो 14 अरब साल पहले का है। यूनिवर्स में, कायनात में जो कुछ देख रहे हैं। और आगे साइंटिफिक प्रोग्रेस और हो जाएगी तो तरीके बदल जाए, टेक्निक। अभी तक जितना हमारे पास रिसोर्सेज है, इस वक्त कायनात जो कुछ है वो 14 अरब साल बाद देख सकेंगे। अगर इंसान होंगे तो 14 अरब साल बाद देख सकेंगे। हाँ, इस बीच में साइंस कोई और प्रोसीजर और आगे बढ़ जाएगी तो बात अलग है। 14 अरब साल पहले ये जमीन शुरू, ये यूनिवर्स, नॉन यूनिवर्स, मालूम कायनात शुरू हुई, अभी तक की जो एज का अंदाजा है। तो उस वक्त जो रोशनी वहां से चली थी उसके फोटो हम ले रहे हैं। इस बीच में ये कायनात फैल गई और कुरान ने कहा है बस समा बनैना बियदी व इन्ना लमूसिऊन, हमने अपने दस्ते कुदरत से बनाया है। समावात नहीं, आसमानों नहीं, आसमान। और जहां भी कुरान ने आसमान कहा है उसका मतलब ये आसमान दुनिया पहला। बस समा बनैना, ये पहला निजाम जो है। अभी बाकी 7 को छोड़िए, आसमानों को हम इसको फैलाते चले जा रहे हैं, एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं। अब ये भी हो गई फाइनल। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये कहकशाएं एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, फैल रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं। इसकी लिमिट मिली नहीं पहले आसमान की अभी तक इंसान को। और ये 14 अरब साल पहले वाला अब देख रहा है। इस 14 अरब साल में कहां पहुंची ये आसमान दुनिया, ये तो कभी भी नहीं समझ पाएगा। इस आसमान दुनिया के बाद शुरू होता है दूसरा आसमान, और तीसरा और चौथा और पांचवा और छठा और सातवां, कुरान ने जिसका जिक्र किया है। अभी तो साइंस की डोमेन से या साइंस की रेंज से बाहर की बात है, तो इनकार का तो मसला ही नहीं कि नहीं दूसरा तीसरा। पहले की तुम लिमिट तक नहीं पहुंचे, पहुंच जाओ तो बात करो दूसरा कहां है कि नहीं है। जब पहले की हद को नहीं पहुंचे तो फिर किसी के ये साइंटिफिक बात नहीं कि उसका इनकार करो, ये नहीं। कुरान ने कहा कि फिर ऐसे 6 सिस्टम और हैं, 7 है कुल उसे समावात का, 7 समावात। अल्लाह ने उन समावात को और जमीन को, अब उन समावात के साथ में एक जमीन का नाम लिया, 7 आसमान के साथ एक जमीन का नाम लिया। और एक जगह कहा कि अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना, 7 आसमान बनाए और उसी के मिसल जमीनें भी। मालूम हुआ कि कम से कम 6 जमीनें तो और हैं जैसी ये है। कुरान कह रहा है, ये इशारा है, ये ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां लाइफ है। कुरान कह रहा है 6 और मिलेंगी।
تھیوریٹیکلی تو اربوں خربوں ایسی ہو سکتی ہیں جہاں لائف ہو، تھیوریٹیکلی ہو سکتی ہیں، لیکن 6 ملیں گی جہاں لائف ہوگی، اس جیسی لائف جیسی ہماری ہے۔ اب یہ ایک اتنے آسمانوں کے ساتھ ایک زمین کی بات کر رہا ہے، نظام شمسی سولر سسٹم کی بات کرتا، کسی کہکشاں کی بات کرتا جس پر ہم رہتے، اس لیے کہ اس کے لیے یہ سب کچھ چلایا تھا۔ وہ کہکشائیں جن کے اندر وہ جو نیبیولا جہاں سے کہکشائیں وہ پھٹ کر پھیلی تھیں، اور اس میں الگ الگ نظام شمسی وجود میں آئے تھے، اس میں ہمارا نظام شمسی وجود میں آیا تھا، اس میں ہمارا سورج تھا، اس سورج میں سے ہماری زمین چھٹکی تھی، وہ آگ کا گولا تھی، پھر اس پر پانی ہوا، پھر اس پر ایٹماسفیئر ہوا، پھر اس پر سبزہ اگا، کروڑوں سال تک یہ چلتا رہا، پیڑ پودے، پھر اس پر حیات آئی، اینیمل لائف، کروڑوں سال تک۔ اب زمین انسان کے جب اس کا انسان کے بس کے مطلب کی روزی زمین پر پوری ہو گئی کہ زندہ رہ سکے گا، انسان آیا اور انسان کے لیے کیا تھا سب کچھ۔ تو یہ ساری کا جہاں شروع سے یہاں تک جو بنا ہے تاکہ انسان سروائیو کر سکے، انسان وجود میں آ سکے۔ زمین کا بیلنس بگڑ جائے انسان نہیں بچے گا، اس لیے وہ سولر سسٹم پورا ہے، اس کا بیلنس بگڑ جائے زمین نہیں بچے گی، کہکشاں کا بیلنس بگڑ جائے وہ سولر سسٹم نہیں بچے گا، ان سب کو بیلنس، اس زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے وہاں سے چل رہا ہے سلسلہ۔ ہمارے لیے وہ گنتیاں ختم ہونے والی بات ہے، اللہ کے لیے تو وہ بھی زیرو ہے، وہ معمولی سی چیز تھی، کر دیا۔ یہاں پر لے کر آیا اور کہا یہ 6 یوم میں کیا ہم نے، فی 6 ایام فی الارض، ایک زمین کی بات کیا نہیں، یہ تمہارے لیے اس زمین وہ جس پر تم ہو تمہارے لیے کیا گیا ہے سب کچھ، اللہ وہ ہے۔ کیا یہ قدرت ہے؟ جانے گا نہیں تمہاری باتوں کو، کسی کہاں رہنا ہے اس کے لیے زمین پر روزی کا انتظام نہیں رکھے گا۔ ہاں یہ بتایا کہ مس مینیج کرنے والوں فسادیوں کو ہم کیسی سزا دیں گے، یہ بات کو بتایا، کہا 6 یوم میں کر دیا، 6 ایام میں، کوئی حرج نہیں دن ترجمہ کریں تو، لیکن اردو میں جو دن ہوتا ہے وہ اس 24 گھنٹے کے دن کو کہتے ہیں، دن رات کو کہتے ہیں، اس لیے دن نہیں کیا کریں ترجمہ۔ عربی کے یوم کا مطلب ہے انٹرول آف ٹائم، کوئی وہ انٹرول آف ٹائم بہت لمبا ہو سکتا ہے، اربوں سال کا بھی ہو سکتا ہے، ایک انٹرول، ایک ٹائم کا وقفہ۔ 6 ایام میں یعنی 6 سٹیجز میں پیدا کیا، 6 ڈیفرنٹ انٹرولز میں پیدا کیا اس کو، اس زمین کو، آسمانوں اور زمین، یہ نظام جو کچھ بنایا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب عرش کے بارے میں بڑی کہانیاں چلی ہیں، ایک وہ ہے کہ اس کے پائے ہیں، اللہ باقی آپ تو اپنا تخت بناتے ہیں تو 4 پایوں کا بناتے ہیں، اللہ کے عرش کے 8 پائے ہیں، فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور روایتوں میں اس کے آگے کی باتیں بھی ہیں، اور یہ تو سب سے آسان، یہ تو چونکہ قرآن میں بھی فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو اب اٹھائے ہوئے سے یہی سمجھ، اس وقت کے لوگوں کی آگے سمجھ میں زبان یہ تھی، قرآن کا اعجاز ہے۔ عرش کا تصور یہی ہو گیا، تخت جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے۔ ارے دنیا کی کون سی زبان ہے جس میں تخت نہیں بولا جاتا؟ تختہ الٹ گیا، الٹ گیا کا مطلب یہ نہیں تھا کسی تخت پر بیٹھے تھے وہ الٹ گیا، اور تخت تو ہوتے بھی نہیں کسی راجا کا، کسی بھی راجا کا تخت نہیں ہوتا۔ اگر راجا بھی مان لے تو اس کے آفس میں کرسی ہوتی ہے، کوئی تخت پہ گاؤ تکیہ لگا کے تو کوئی راجا بیٹھتا بھی نہیں ہے، آپ اب بھی تو یہ کہتے ہو، تختہ الٹ گیا، پاور چلی گئی، اقتدار چلا گیا۔ دنیا کی ہر لینگویج میں پاور اور اقتدار کے لیے تخت لفظ بولا جاتا ہے، عربی میں بھی۔ اللہ کی پاور جو ہے وہ اللہ کا اقتدار، یہ عرش الہی، اللہ جو ہے وہ اپنے عرش پر بیٹھا لفظ کہیں نہیں ہے، اس نے کنٹرول لے لیا، یہ کنٹرول اور پاور کو کہتے ہیں عرش۔ اب آپ مانتے رہیے وہ اب لکڑی کا ہے یا سونے کا ہے یا کتنا بڑا ہے، بکرے کے سینگوں پہ نہ صحیح، وہ جو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے وہ مخلوقات ہیں جن کے ذریعے اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا اللہ کی صفت ہے روزی دینا، وہ ایک فرشتے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، میکائیل کے۔ یہاں زمین پر جو ظہور ہوتا ہے اس کا وہ ایک فرشتے کی معرفت ہوتا ہے، روزی دینا اللہ کی صفت ہے، رازق ہے وہ۔
8 صفات ہوں گی جن کے ذریعے تب کنٹرول ہوگا، اور اس وقت اللہ کی 4 صفات ہیں جن کے ذریعے اس کا ساری مخلوقات کے اوپر کنٹرول ہے. وہ 4 صفات کے ذریعے کنٹرول ہے، باقی صفات دوسری انداز میں ظاہر ہو کے اور پرورش کر رہی ہیں. کنٹرول 4 صفات کے ذریعے. اور میری اپنی مطالعے کے نزدیک یہ، اسے میں نہیں کہہ رہا، اسے یوں مان لیں، وہ 4 صفات جو ہیں اللہ کی، جیسے 4 فرشتے اس وقت، یہ آیا حدیث میں، اس وقت 4 فرشتے اللہ کا تخت اٹھائے ہوئے عرش، قیامت میں 8 فرشتے اٹھائیں گے. 4 صفات کے ذریعے اللہ کی اس وقت اس کا کنٹرول ہے. قیامت میں 4 اور صفات ٹیک اوور کریں گی جس کے ذریعے پھر انصاف پورا ہوگا. اس وقت کی 4 جو ہے وہ شروع میں بتا دی گئیں: رحمانیت، رحیمیت سورہ فاتحہ میں بتا دی گئی، مالکیت، ربوبیت. ان 4 صفات کے ذریعے اللہ کا کنٹرول ہے. 4 صفات کا اور ظہور ہوگا، مثلا اس پہ غور کرنا باقی ہے بھی. مثلا جیسے غفاریت، اس کے کرنے کی کہ خالی جج نہیں ہوگا بلکہ مغفرت بھی ہوگی، اور اس کا جو کنٹرول کون کون سی ہے اس پہ غور کرنا ہے. لیکن اللہ کی صفات کا ظہور ان فرشتوں کی معرفت ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا کنٹرول جو ہے وہ ان صفات کی معرفت ہے، اللہ کی ان صفات کی معرفت. یہ مطلب ہے کہ فرشتے اٹھائے ہوئے. اور عرش کہتے ہیں کنٹرول کو، عرش کہتے ہیں اقتدار کو، اور دنیا کی ہر زبان میں کہتے ہیں. اب اس میں بھی کہتے ہیں، لٹریری زبان ہے قرآن کی. اب آپ اسے عرش وہی بنا لو. ہم نے لکڑی کا بنایا، اللہ نے سونے کا بنایا ہوگا، ہیرے جواہرات کا بنایا ہوگا اپنے جس پہ بیٹھے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش، پہلے تو عرش کی بات میں نے آپ کو اور ڈیٹیل نہیں سمجھائی ابھی، پھر اور جہاں خاص عرش کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ وہاں زیادہ ڈیٹیل لوں گا میں. اس کا عرش پانی پر تھا. یہ پانی کیا ہے؟ تو جب تک عرش نہیں سمجھ میں آئے، جب عرش کا وہ تصور ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ وہ کوئی چیز ہے مادی جو کسی پانی پہ تیر رہی ہے. جب تک پانی نہیں آیا تب تک زندگی نہیں آئی، اللہ حیات ہی نہیں آئی، نان لیونگ تھنگس تھیں. بات یہاں کنٹرول کی چل رہی ہے اللہ کی، اللہ کا کنٹرول کی لیونگ تھنگس پر، جانداروں پر اللہ کا کنٹرول. جب تک پانی نہیں ہے تو جاندار نہیں ہے. قرآن نے دوسری جگہ کہا سورہ انبیاء میں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ کو پیدا کیا ہے. ہر لیونگ تھنگ کا کم سے کم 2/3 سے زیادہ کنٹینٹس جسم کا واٹر ہے. اگر پانی نہیں ہے تو لائف نہیں ہے. شروع میں زمین پر پہلے جب تک اس نے پانی کریٹ نہیں کیا اس وقت تک یہاں پر لیونگ تھنگز نہیں تھی، نہ پودے نہ پیڑ پودے. ایٹماسفیئر کریٹ ہوا، پانی یہاں پیدا ہوا، پھر لائف اسٹارٹ ہوئی، پیڑ پودے اور جانور اور پھر انسان. تو یہ سب بنانے کے بعد زمین پر اللہ نے پانی کریٹ کیا. اب زندگی شروع ہو رہی ہے، حیات. اور اللہ کا کنٹرول جو ہے شروع میں وہاں سے شروع ہوا ہے جب اس نے پانی پیدا کیا تھا. اس کا کنٹرول پانی کی معرفت، حیات پانی سے شروع ہوئی. اور عرش کہتے ہیں اقتدار و کنٹرول کو. اقتدار و کنٹرول کس پر؟ لیونگ تھنگ پر، جانداروں پر، چاہے وہ کیڑے مکوڑے پیڑ پودے ہوں. تو شروع میں پانی تھا، وہاں سے کنٹرول اللہ کا اسٹارٹ ہوا جب اس زمین پر پانی آ گیا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اور یہ اس لیے، یہ کارخانہ جو وہاں سے چلا، یہ نظام جو وہاں سے چلا، تاکہ وہ یہ دیکھے تم میں سے عمل کس کے احسن. اس بات کے لیے چلا ہے، یہ بتا دیا یہاں. یہ سارا نظام اس لیے یہاں پر یہ جو پورا تھا کہ یہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہیں بنایا تھا اور دیکھنا تھا کہ تم کیا کرتے ہو یہاں. اب اس کا ترجمہ خالی کہتے ہیں عمل کس کے اچھے ہیں، ہم یہی کر دیتے ہیں خالی ترجمہ. یہ بڑا سمپل سا ترجمہ ہو گیا، اتنی سمپل نہیں. حسن کہتے ہیں حسن جس میں بیلنس اور توازن ہو، کہ خاکہ ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک میپ ہے، ایک فلاور بنایا خوبصورت سا، اس میں کلر کیا، اگر چھٹ گیا جگہ جگہ سے کلر تو حسن نہیں آیا، اور باہر نکل گیا تو بھی حسن نہیں رہا. اسے بیلنس اور توازن کہتے ہیں. اس توازن اور بیلنس سے حسن آتا ہے.
تو یہ حسن کہتے ہیں وہ جس چیز کے اندر حسن ہو اور جس میں توازن ہو. خالی یہ نہیں نیک کام اچھی باتیں, ہر وہ چیز جس میں توازن ہوگا وہی اسلام ہوگا, وہی اچھی بات ہوگی. اور احسن یہ اس کی سپرلیٹو ڈگری, اور جس میں اور زیادہ بہترین توازن ہو اور اچھا. تمہیں دیکھنا ہے ایک سے ایک بڑھ کر کون آگے زندگی کو بیلنس اور توازن کے طریقے سے لے کر جاتا ہے اور گزارتا ہے. یہاں پر اللہ نے تو یہاں سارا انتظام کر دیا, اور اس انتظام کو بڑی دور سے لایا ہے وہ, اور اس کے بعد اب تمہیں پھر یہاں پر وجود دے دیا. پانی تھا, حیات آئی, تمہیں وجود دے دیا. اور تمہیں وجود جو تھا اسی لیے دیا تھا, اور یہ سارا وہاں سے سسٹم اس لیے چلا تھا کہ یہ تم یہاں پر توازن مینٹین کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, بیلنس. اور کون ایک سے ایک بڑھ کر کرتا ہے, اور جو بڑھ کر کرے گا وہی باقی رہے گا. یہ جو ہے سروائیول آف دی فٹیسٹ, وہ جو تھیوری ہے ڈارون کی, جس کو بہت سے مذہب والے ریجیکٹ کرتے رہے ہیں, اس کے دو عنوان ہیں. ایک تو ہے بقائے اصلح, کہتے ہیں سروائیول آف دی فٹیسٹ. تو یہ سروائیول آف دی فٹیسٹ, جو فٹ تھا وہ رہا, باقی ختم ہوتے چلے گئے. اور ایوولوشن, ہر چیز ایک پھر اس سے ایوالو ہو کے دوسری, اس سے دوسری, تیسری, تھیوری آف ایوولوشن. بندر سے بنمانا تو پھر انسان, ایوولوشن چل رہا ہے, ارتقاء, وکاس. شروع سے کچھ نہیں ہوگا, اچانک کوئی چیز, یہ انہوں نے دی تھی ڈارون صاحب نے. اور سروائیول آف دی فٹیسٹ, اس میں جو فٹ تھا وہ بچا, باقی ختم ہوتے چلے گئے. جو اپنے ماحول کا سامنا کر سکتا تھا وہی فٹ رہنے کے قابل تھا, باقی یہاں رہنے کے قابل نہیں تھے, ختم ہوتے چلے گئے. یہ دو تھیوریز ہیں جو آئیں, جس کا اہل مذاہب ان سے لڑتے رہے, اور وہ ڈارونینز جو ہیں وہ کہتے رہے نہیں یہ ایسے ہی ہے, یہ ٹکراؤ جاری ہے. ان کی بات بھی پارشلی درست ہے, ان کی بات بھی درست ہے, لیکن ٹوٹل نہ ان کی بات درست ہے اور ٹوٹل نہ ان کی بات درست ہے. زمین پر ایوولوشن ہے, ارتقاء کا عمل, وکاس کا. انسان کا دماغ وکست ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے؟ پہلے کیا تھا, جب وہ آئرن ایج کے اندر تھا, لوہے اس زمانے میں, جب وہ کاپر ایج کے اندر تھا, جب وہ پتھر کے ایج کے اندر تھا, اسٹون ایج میں, پتھر کی دنیا میں, دماغ کہاں تھا؟ اب دماغ وکست ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے؟ اور ابھی تک خالی 15% بھی نہیں ہوا ہے. اتنا جانا ہی ترقی ہے, ابھی آگے 85% سے زیادہ وکاس ہونا ہے, ارتقاء, ایوولوشن. ایوولوشن تو چل رہا ہے, انسان کے اندر چل رہا ہے, نسل انسانی میں چل رہا ہے, جانوروں میں چل رہا ہے, آپ کی کھیتیوں میں چل رہا ہے, ہر چیز میں چل رہا ہے ایوولوشن, ارتقاء. ایوولوشن تو ہے, ایوولوشن کو منع نہیں کر سکتے, ارتقاء, وکاس, تھیوری. لیکن کریشن بھی ہے ساتھ میں. اس کو وہ ڈارونزم کہ ایوولوشن کا پروسیس اپنی جگہ چل رہا ہے, انسان کو بھی لے آیا. یہ ضروری نہیں کہ بنمانس سے بنے گا, وہاں ہے ایوولوشن, اور انسان میں الگ ہے ایوولوشن, لیکن اس کا کریشن, تخلیق, اس ایوولوشن سے الگ بھی وجود وہ دیتا چلا جا رہا ہے کائنات کو. جیسے ایک وجود انسان دے دیا بات کو بیچ میں, اب انسان میں ایوولوشن چل رہا ہے, ارتقاء. جانور تھے, جانوروں میں چلا ارتقاء اور ایوولوشن. جانور کے ایوولوشن یا ارتقاء کے نتیجے میں انسان نہیں بنا, الگ نوع ہے, یہ الگ نوع ہے. تو اس یونیورس میں کریشن بھی ہے, تخلیق, اور اس یونیورس میں ایوولوشن بھی ہے, ارتقاء, دونوں چیزیں. وہ خالی جو ایوولوشن سے ڈارونسٹ وہ کہتے ہیں خالی ایوولوشن ہے, یہ چلا امیبا تھا اور بڑا, یہ پھر وہ, اور پھر بندر اور برمانس اور انسان, صرف یہاں جو کچھ بھی ہے وہ نیچے سے آیا ہے, ڈائریکٹ, اور کچھ بھی نہیں آیا ہے, تخلیق نہیں ہے. اور یہ تخلیق والے کہتے ہیں یہ اس ایوولوشن کو ٹوٹل انکار کرتے ہیں. ٹوٹل انکار نہیں, ایوولوشن تو ہماری نظروں کے سامنے ہے. ارتقاء, ارتقاء کی ضرورت ہے انسان کو, اور ارتقاء کی ضرورت ہے. ایوولوشن بھی ہے, کریشن بھی ہے, الگ الگ نوع ہیں. ایک نوع انسانی کو اللہ الگ سے لے آیا, اس کو اس کے وکاس کے, جانوروں کے وکاس کے ذریعے انسان نہیں بنا. اس میں بھی ایوولوشن چل رہا ہے, ان میں اپنا ایوولوشن چل رہا تھا, یعنی ارتقاء اور وکاس. یہ دونوں چیزیں ہیں یونیورس کے اندر, اس کا ایک بیلنس چل رہا ہے. ایوولوشن بھی اور کریشن بھی, تخلیق بھی اور ارتقاء بھی, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. وکاس بھی اور سرشٹی نئی نئی آتی چلی جا رہی ہے, خالی وکاس کے نتیجے نہیں, ڈائریکٹ بھی. یہ اب ان میں سے تم میں
جتنوں کے عمل یہ بتایا سروائیول آف دی فٹس، یہ بھی ٹھیک ہے، جو فٹ رہنے کے قابل ہے وہ رہتا ہے، باقی تباہ ہو جاتا ہے. ہر نوع کے اپنے اندر، یہ انسان ایک الگ اسپیسی، الگ قسم ہے، جانور ایک الگ قسم ہے. اس قسم کے اندر جو اپنے آپ کو ثابت کرے گا باقی رہنے کا وہ باقی بچے گا، باقی تباہ ہو جائیں گے. اس جانوروں کی قسم میں بھی جو اپنے ماحول کے اکوموڈیشن کے حساب سے اس سے لڑنے کے قابل نہیں ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، باقی چلیں گے اور آگے چلیں گے. ڈائناسور بہت بڑے بڑے تھے، تباہ ہو گئے، اس وقت کے ایٹماسفیئر کو برداشت نہیں کر پائے جو کچھ آیا تھا. چھوٹے چھوٹے کیڑوں نے کر لیا برداشت، وہ چلے آگے کو. تو یہ سروائیول آف دی فٹسٹ بھی ہے، جو فٹ ہوگا وہ احسن اسے کہتے ہیں جو زیادہ فٹ ہو. یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے اپنے عمل کے حساب سے زیادہ فٹ کون ہے، جو زیادہ بیلنس، جتنا زیادہ بیلنس متوازن ہوگا وہ آگے زیادہ رزلٹ زیادہ اچھے لے کر آئے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ نے یہ دیکھنا چاہا کہ یہاں پر تم میں فٹ رہنے کے قابل کون زیادہ ہے، وہ سروائیو کرے گا، وہ آگے چلے گا، قومیں وہ چلیں گی آگے. جو یہاں پر جن کے عمل میں توازن زیادہ ہے وہ آگے چلیں گی، جو پیچھے رہ گئی ان کے اعمال میں توازن کم ہے. اس میں ہندو مسلمان کی بات بھی نہیں، اصول ہے. اس میں عیسائی یہودی کی بات بھی نہیں، اصول ہے. جو فٹ رہنے کے زیادہ قابل ہیں وہ آگے چلیں گے، جو فٹ رہنے کے قابل جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا وہ پیچھے رہیں گے. یہ ثابت کر دیں یہ آگے چلیں گے. دین تو یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کو کرنا تھا. اور فٹ میں خالی یہ دنیا والی چیزیں نہیں ہیں، فٹ میں اور بھی چیزیں ہیں. اس لیے پھر نظام تباہ ہو جائیں گے، یا آگے تو چلے لیکن تباہ ہو جائیں گے. پائیدار نظام وہ ہوگا جو اس بیلنس اور احسن، جو یہاں کے اعتبار سے بھی اور اخلاقی اور مورلٹی ان دونوں کے اعتبار سے جو زیادہ فٹ ہوگا وہ پھر سب سے سپریم ہوگا، سب سے آگے جائے گا. اور پھر آگے جانے کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ زندگی، مادی زندگی ختم ہو جائے گی، انسان تو اور آگے جا رہا ہے. پھر آخرت کے اندر جو زیادہ فٹ ہوگا وہ زیادہ اونچے مقام پائے گا. کہا کہ تمہیں یہاں پر دیکھنا تھا، یہ سارا کارخانے قدرت اس لیے لائے یہاں پر تم میں سے کس کے اعمال میں کتنا بیلنس ہے اور کتنا توازن ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہم. اس کے لیے سارا کارخانہ چلا تھا، وہاں سے وہاں تک. جانتے سب ہیں کسے کہاں رہنا ہے، سب کی روزی بھی، لیکن یہ متوازن زندگی نہیں جس میں کچھ لوگوں کو روزی ملتی اور کچھ کو نہیں ملتی. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. یہ تو ایک آیت کی بات بھی نہیں ہوئی، وقت ہو گیا پورا. اس مرتبہ کی آیت ہی ایسی تھی. میں صرف 2 جملوں میں آگے کی بات کہہ دیتا ہوں، ہے تو یہ اندر بھی بہت باتیں. اور اگر تم ان سے یہ کہو کہ موت کے بعد بھی تمہیں اٹھایا جائے گا تو جو کفر کرنے والے ہیں وہ کہیں گے کہ جادو کی باتیں کر رہے ہو. یہ اصول کی بات تو نہیں ہے، اصولوں سے تو ہٹ کر بات ہے. کوئی جادو وادو ہو تو واپس اٹھایا جا سکتا ہے، ورنہ مرنے کے بعد کیا اٹھانا. اب یہ آخرت کے بارے میں بھی ہے، آپ کے آ گیا ہوگا سب کے دماغ میں. یہ اس دنیا کے بارے میں بھی ہے. موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں. خالی اس موت کے بعد جو آخرت آنی ہے وہ حق ہے، اسے بھی کہتے ہیں. یہاں پر بھی مرنے اور یہاں پر زندہ رہتے ہوئے مرنے قرآن نے مردہ کہا ہے. اور جو یہاں پر چلتے پھرتے ہیں انہیں قرآن نے مردہ کہا ہے. انہیں زندگی دینے کی بات کی ہے قرآن نے. تو یہ پھر میں آگے لے کر چلوں گا. صاف صاف لفظوں میں کی کہ قوموں کو زندہ کیا کرتے تھے نبی تمہیں بلا رہا ہے اس لیے کہ تمہیں زندہ کر دے. تم لوگوں کو اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جو جس کے ذریعے تمہیں زندگی دے دے، زندہ کر دے. بہت صاف لفظوں میں قرآن نے موت اور زندگی کی بات جو کی ہے وہ یہاں پر اس زمین پر بھی سانسیں چل رہی ہیں، بیولوجیکلی زندہ ہیں، قرآن کے اعتبار سے مردہ ہیں. اور ان مردوں کو بھی زندگی ملے گی اگر تم نے نظام سمجھ لیا اللہ کا. تو یہ بھی مفہوم ہے اس کا، اور میں اس کے ثبوت دوں گا کہ قرآن شریف میں اسی چیز کو. اب امن کانا میتن، کیا تم نے سنا ہے ایک مردہ تھا؟ کوئی اگر مردہ ہو، مثال دے رہے ہیں، فاحیا نہ ہو، پھر ہم اسے زندہ کر دیں اور وہ زمین میں پھر چلتا پھرتا ہو، اس کے ساتھ نور ہو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی آ کر زندہ کرتے ہیں لوگوں کو. مردہ ہیں اور اس کو نبی زندہ کرتے ہیں. تم نے اس کی کیا مثال دی ہے؟ وہ نہیں ہے، یہ فکٹیشیس بات نہیں، تصور کرو. مثال دی ہے کہ جو تم اس مثال کو دیکھ لو کہ مردہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر رسول آ جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک نور چلتا ہے اور پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، نہیں ہو جاتے. تو قرآن شریف نے ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پر کثرت سے اسی زمین کے اوپر چلنے پھرنے والوں کو مردہ کہا ہے اور پھر ان کا زندہ ہونا بتایا کہ کیسے زندہ ہوتے ہیں.
وہ بھی مفہوم ہے اس کے اندر، اور یہ آخرت والا بھی ہے. تو قرآن تو ایک حیرت انگیز کلام ہے. اس میں یہ خالی ایک ایک چیز میں سمندر ہے. قیامت تک معجزے اس کے کھلتے چلے جائیں گے. کوئی تفسیر کبھی فائنل نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی، قیامت تک نہیں ہوگی. تو اس لیے کہ معنی کے سمندر یہ نہیں محدود، لفظ تو کوئی نیا آئے گا نہیں، کوئی بھی ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا. لیکن ہم اپنی آیات سنوریہم آیاتنا دکھاتے چلے جائیں گے، اپنی آیات ان کو آفاق فی الآفاق یونیورس میں، کائناتوں میں دکھاتے چلے جائیں گے. وفی انفسہم اپنے اندر دکھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کلام کی حقانیت ثابت ہوتی چلی جائے گی. تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو بات کا حصہ تھوڑا سا اس کی تھوڑی سی لمبی نہیں بہت کریں گے، اس کی تھوڑی سی تشریح رہ گئی اور پھر آگے چلیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.